السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کا پیج نمبر ہے 13، سورۃ البقرہ، اور آیات ہیں 84 سے لے کر 88 تک۔ اور آج کے اس صفحے میں بنی اسرائیل کی شرانگیزیوں کا بیان ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے عہد لیا، عہد و پیمان کیا کہ آپس میں خون خرابہ نہیں کرو گے، ایک دوسرا، اور آپس میں ایک دوسرے کو اپنے اپنے گھروں سے جلا وطن نہیں کرو گے۔ پھر تم نے اقرار کیا اس بات کا اور تم گواہ تھے، لیکن پھر حکم عدولی سے کام لیا، نافرمانی کی۔ تو اصل مسئلہ بنی اسرائیل کا ایسا تھا کہ ان میں جو قبائل تھے نا، تو یہ لڑ بھیڑ جاتے تھے، جیسے کہ بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنی قینقاع۔ تو ایسے لڑتے تھے کہ گھروں سے نکالتے تھے اور بستی سے بھی جلا وطن کرتے تھے۔ تو ان سے عہد لیا گیا کہ ایسا نہ کریں، تو اس عہد پر گواہ بھی تھے اور اقرار بھی کیا تھا، مگر اب خلاف ورزی کا ذکر ہو رہا ہے۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر تم قتل کرتے تھے، تم ایسے لوگ، تم ہؤلاء کہ اپنے آپ کو یعنی ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، اور تم میں سے ایک گروہ کو نکالتے تھے ان کے گھروں سے من دیارہم، اور تم زیادتی کرتے تھے ان پر، تظاہرون علیہم بالاثم یعنی گناہ اور دشمنی۔ اچھا، جب یہ زیادتی کرتے تھے، گھروں سے نکالتے تھے، تو کچھ قیدی پکڑ لیتے تھے، اور اگر آتے تھے تمہارے پاس قیدی تو انہیں فدیہ دے کر چھڑاتے تھے۔ غور سے سنیے گا، ایک تو ہم قیدی کو فدیہ دیتے ہیں اور چھڑاتے ہیں، مگر یہ گھر سے نکالتے تھے، جلا وطن کرتے تھے۔ اب وہ قیدی آتے تھے تو یہ انہیں فدیہ دے کر چھڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، کہ ان کا بستی سے نکالنا، جلاوت کرنا یہ خود حرام ہے۔ تو ایسا فعل تم خود کرتے تھے اور پھر فدیہ بھی دیتے تھے، یعنی عجب بات ہے۔ تو ایسا کیوں کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ کسی قیدی کو فدیہ دینا اور اسے قید سے رہا کرنا یہ ہماری شریعت میں اچھے بھلے کاموں میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور پھر کسی کو نکالنا، جلا وطن کرنا، ہاں، تو فرماتے ہیں کہ کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کسی حصے پر اور کسی حصے کا انکار کرتے ہو؟ ایسے لوگوں کی سزا کیا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ دنیاوی زندگی میں رسوائی، خزي اور قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔
اور تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ دیکھیں ہم اس کے پہلے بھی بتا چکے تھے، کیونکہ لفظ غافل عربی میں تو بالکل درست ہے، لیکن ہمارے ہاں اردو میں غافل کا لفظ ذرا بھاری ہے اگر کسی کو کہا جائے، اور پھر منفی ہے کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، تو اس کا سلیس ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے بلکہ باخبر ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کو محفوظ ہو جائے گا، بار بار یہ بیان کریں گے غافل کا ترجمہ۔ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، یہی تو لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو خریدا آخرت کے مقابلے میں، تو ان پر سے عذاب کی تخفیف نہیں کی جائے گی اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے بعد لگاتار رسول بھیجتے رہے، قفینا یعنی مسلسل لگاتار، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دی، جانتے ہیں معجزہ، نابینا کو بینا کرنا، بیماریوں برس کی بیماری سے اسے شفا دینا، اور ہم نے ان کی تائید کی تھی جبرائیل امین سے، جبرائیل امین ساتھ میں رہتے تھے ان کے بروح القدس۔ افکلما جاکم، تو جب بھی تمہارے پاس رسول آئیں اس چیز کو لے کر جسے تم نہیں چاہتے، تمہیں پسند نہیں، تو تم نے کیا کیا؟ تکبر کیا، اور بعضوں کو جھٹلایا، بعضوں کو قتل کیا۔ تو یہاں فریق ہے، یعنی ایک جماعت، ایک گروہ۔ اچھا، پھر کہتے کیا تھے؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ، کیا کہتے تھے کہ ہمارے دل غلاف ہیں، یعنی غلاف ہے تو اندر کوئی چیز داخل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ایسا نہیں ہے، غلاف نہیں ہے، اصل وجہ کیا ہے کہ اللہ نے ان پر لعنت بھیجی ہے، کر دی ہے، ان کے کفر کے سبب، جو ان کے ساتھ کفر کی روش ہے نا، وہ کیا تھی کفر کی روش جو اوپر صفحے میں بیان ہوئی ہے، اور قتل انبیاء کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ سب کفر کی روش ہے۔ کسی کو گھروں سے نکالنا، کسی کو جلا وطن کرنا، اور کتاب الہی کا کچھ حصہ ماننا، نبیوں کا قتل کرنا، یہ باتیں کفر کی روش اختیار کرنا ہے۔ تو اس سبب اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی، فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ، تو تمہارا جو ایمان ہے نا، جو لاتے ہو ایمان، وہ بہت کم ہے، کم چیزوں پر ایمان لاتے ہو۔ تو آج کے صفحے میں چونکہ بنی اسرائیل کی شرمگیزیوں کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ قوم ہی ایسی ہے کہ ان کے اوپر ذلت اور رسوائی، پھٹکار، تو جب اللہ کی جانب سے یہ لعنت ہے تو اب کون ہدایت دے گا؟ کوئی کہیں سے بھی ہدایت انہیں نہیں مل سکتی، اور یہ پوری دنیا کے لیے ناسور بنے ہوئے ہیں۔ ان کی شرم میں، مزاج میں نافرمانی کرنا، یعنی کتاب میں دیکھیے بالکل واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی خاتم النبیین، اور پھر اس کتاب پر انہیں یقین تھا، اسی لیے تو کہتے تھے مشرکین مکہ سے کہ ہم تمہارے خلاف اس رسول کے ذریعے جنگ لڑیں گے اور تمہیں شکست دیں گے، اور اس طرح جانتے تھے کما یعرفون ابناہم، جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے، آنے کے بعد بھی پہچان گئے تھے، مگر پھر بھی طبیعت میں جو رچی تھی انکار، تو اس سچے اور پکے نبی کا انکار کر بیٹھے۔
تو آج کے اس صفحے میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ دنیا کا لفظ آیا ہے، ایک بار نہیں 2 بار آیا ہے. ذالک منکم کیا الا خزی فی الحیات الدنیا، پھر دوبارہ ہے اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ. دیکھیں ہم نے کہیں بھی نون گننا نہیں پڑھا، ہم نے یوں نہیں کہا کہ پھر دنیا والآخرہ. یہ دنیا اردو کا ہے، حالانکہ اردو میں بھی لکھتے ہو، یہاں نہیں لکھتے دنیا. تو اس کی طرف ہم بار بار توجہ دے رہے ہیں. تو اپنے قرآن کی تصحیح کیجیے گا. آج اتنا ہے، کل پھر ملتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.